علیکم. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب اور بہت فرینک تھے، کیونکہ سب نبیوں کے واقعات تو ایسے بتایا نہیں کہ پورے ڈیٹیل میں ہوں. 1,00,000 سے اوپر انبیاء کرام ہے، لیکن قرآن میں ان صرف 25 کا شاید ذکر ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت قرآن میں، اس کا نام ذکر تو زیادہ ہے لیکن نام اس کا شاید 4 مرتبہ ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی 25 مرتبہ ہے. ایون کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کا ذکر بھی زیادہ ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خود لکھی ہوتی تو پھر اپنا نام تو سب سے زیادہ، اب میں کوئی کتاب لکھوں تو میں تو ہر صفحے پہ نہیں تو ہر دوسرے صفحے میں تو اپنا نام گھسا دوں یا اپنا ذکر کرنے لگوں، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن پہ اگر انگریز لوگ، کافر، انگریز، عیسائی، یہودی، مشرک، ایتھیسٹ، ان کو اگر قرآن دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا بتاؤں کس نے لکھی؟ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ایسے تو ہو نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی کسی نے تو لکھی ہوگی نا. بائبل بھی تو اللہ کا کلام، وہ کہتے ہیں زبور، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو خدا کا، گاڈ کا ہوا ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ جونا کی بائبل ہے، یعنی جون کی، یہ پال کی بائبل ہے، یہ بربڈوز یا اس کی بائبل ہے. تو انہوں نے مختلف یعنی لوگوں نے اس کو لکھا تھا. تو کیسے قرآن اتنی بڑی کتاب، اتنی زیادہ آیات، اتنی زیادہ نشانیاں، اتنے زیادہ معلومات، حق حق حق، فیکٹس فیکٹس فیکٹس، اور کوئی بھی نہیں کہ وہ کہے کہ یہ میں نے لکھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کافی فرینک تھے. تو اس نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیں جو یونیک ہو، یعنی وہ میرے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، ویسا جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو، لیکن سب سے بہترین ہو. شرط یہ ہے کہ سب سے بہترین مجھے کلمہ بتا دیں. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں اس میں اعظم، اس میں اعظم، کوئی ایسا جو ہے نا اس کے دماغ میں ہے کہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کہو لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ؟ یہ تو سارے پیغمبر کہتے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ تو شعیب علیہ السلام، یہ تو سب کہتے آ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ایسا کلم بتائیں جو، لیکن وہ سب سے بہترین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا و مافیہ، اور یہ کائنات اور مافیہ جو اس میں ہے، اور سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جتنی مخلوقات، جتنے خزانے، جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنے ہیرے، جتنے جواہرات، جتنے کلمے، یہ سب کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک طرف ڈالا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسری طرف ڈال دیا جائے. تو آج کل کے ترازو بھی تو وہ مختلف الیکٹرانک ترازو ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں جو پرانے ترازو وہ 2 ترکڑیاں ٹائپ کی ہوتی تھیں، تو ایک طرف ڈالتے تھے، دوسری طرف وہ جو سپریم کورٹ کے آگے جو ایک ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن وہ بھی اکثر وہ، تو وہ کہتے کہ ایک طرف آپ ڈالیں سب کچھ، دوسری طرف آپ ڈالیں لا الہ الا، یہ اڑا کے رکھ دیں، اڑا کے یہ جو باقی کائنات، دنیا، سورج، چاند، ستارے، کائنات، یہ بڑے بڑے ستارے، یہ بلیک ہولز، یہ پلسر سٹار، یہ کواسر، یہ ملٹی ورس، اب تو 3 ڈائمینشن سے اوپر ہو کے جو ہے نا 10 ڈائمینشن 11 اور کچھ تو 22 ڈائمینشن تک جو ہے نا اب اس دنیا کو لے گئے ہیں. ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، جو کہ 95% ہمارے کائنات کا حصہ ہے، لیکن ہم انسانوں کو ابھی تک معلوم نہیں کہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہے کیا. لیکن وہ ساری کائنات کو اس طرح لے کے جا رہی ہے، ساری کائنات کو یوں لے کدھر جا رہی ہے؟ اس کو نام دیا سائنسدانوں نے دی گریٹ اٹریکٹر. کیا؟ دا گریٹ اٹریکٹر، یعنی ایک بہت بڑا طاقتور ذات، ایک بہت بڑی طاقتور ذات جو اس سب کچھ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے یا کسی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس ذات کا کوئی نام ہے ان کو پتہ نہیں، ادھر ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ ساری کائنات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اور جب سے بگ بینگ ہوا ہے اور نقطے سے، سنگولیرٹی سے، یہ ساری کائنات جس نے بنائی ہے وہ اس کو کہیں کس طرف کھینچ رہے ہیں. اور اس طرح نہیں کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے کہ وہ جرمانہ جو ہو جاتا ہے موٹر وے پہ، 1000 کلومیٹر بھی نہیں، 1,00,000 کلومیٹر بھی نہیں، 1 کروڑ کلومیٹر بھی نہیں، پتہ نہیں یہ کتنے اسپیڈ سے جو ہے اس سے بھی یہ ساری کائنات جا رہی ہے، جس میں ہم بھی ہیں. یہ دنیا جو گھوم رہی ہے، اس میں 4-5 قسم کی ہم حرکت میں ہیں. ایک تو دنیا گھوم رہی ہے اپنے مدار پہ، یعنی 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، ہم جیسے بال نہیں گھومتا ہے جگہ پہ، وہ جس کو اسپننگ کہتے ہیں، ایک وہ ہے 1670 فی گھنٹہ. ایک ہے روٹیشن، سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، وہ ہے 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے ہم گھوم رہے ہیں فی گھنٹہ. اور ایک پھر جو ہے نا سورج بھی گھوم رہا ہے ملکی وے میں،
اس کا 8,28,000 کلومیٹر کی رفتار سے سورج گھوم رہا ہے ملکی وے میں، اور پھر ساری کائنات کوئی 25 ملین ہے کہ کتنے سپیڈ سے فی گھنٹہ گرا. تو ہم اور پھر بھی میں اس طرح ساکن ہوں. یہ جو چیز جہاں پڑی ہوئی ہے وہیں ہے، انٹل انلیس کہ کوئی زلزلہ نہ جائے، اور ایک سوئی تک بھی نہیں. آپ گاڑی میں جائیں نا، جیسے ہی اسپیڈ دیں حج کو لے کر، آپ سمندر میں جائیں، یعنی اور تو چھوڑے جہاز میں بہت ایک کمفرٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو وہ بم وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، اور یہ زمین اسی طرح جا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان، وہ ذہن میں آ گیا، اس کی اتنے قصے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے ہماری تمہاری طرح، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی کویسچن لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا خدا بھی سو رہا ہو، وہ کھاتا ہے، سوتا ہے، بچے دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، شادی کرتا ہے، نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ سوتے ہیں؟ فرشتے آسمان سے پیغام لے کے آیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے سونا نہیں. 2 بوتل پانی کی بری ہوئی، شیشے کی 2 بوتل پانی کی بری ہوئی، یہ جس چیز سے بھی بنی ہوئی، وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اور سونا نہیں، اور ساری رات کھڑے رہے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اب وہ رات ہوئی تو وہ 2 بوتل اٹھا کے کھڑا ہوا. گھنٹہ گزر گیا، 1.5 پونے 2، اب اسے رہا نہیں جا رہا ہے، اسے نیند آ رہی، اور اچانک اسے نیند آ گئی اور دونوں بوتلیں زمین پہ، سارا پانی بکھر گیا، بوتلیں ٹوٹ گئیں، کرچی کرچی ہو گئی. تو پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک پل، 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو گیا تو یہ ساری کائنات ڈھیر ہو جائے، یہ آپس میں چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ ٹکرا جائیں گے، ہیڈ آن کولیشن، جیسے دے ول ہٹ ایچ ادر ود ہیڈ آن کولیشن. اور پھر جو ظاہر ہے کہ وہ جو پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ 28,000 فیٹ، وہ اتنا اونچا، اور پھر اور وہ کہتے ہیں اتنا یہ گہرے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوتاد اور جبال اور یہ پہاڑوں کو میخ بنایا زمین میں، ادروائز یہ زمین ہلتی. اور اب سائنسدان بھی مان رہے ہیں کہ واقعی یہ پہاڑ اس طرح گاڑ دیے گئے، جیسے وہ نہیں ہوتا ہے قلعہ کہتے ہیں، یا جیسے جانور کو باندھتے ہیں، اس طرح زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں، جیسے میخ، جیسے ہم کسی اسٹرکچر کو وہ کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے اس میں میخ لگتے. لا تأخذه سنة ولا نوم، آیت الکرسی میں ہم روز پڑھتے ہیں نا، پتہ نہیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی. بہت افسوس کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. سونا تو دور کی بات، اونگتا بھی نہیں، جو ہم اکثر تھک جاتے ہیں. میں تو بہت تھک جاتا ہوں، آنکھیں میری اتنی سوئی جاتی، ہر وقت نیند آتی ہے. اور پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ایسا کلمہ دے کہ سب کلموں پہ باری ہو اس میں آدم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی لا الہ الا اللہ پہ غور کیا؟ کبھی اس کی کیا معنی ہے؟ یہ کیوں اتنا باری ہے؟ یعنی لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نفی. وہ کہتے ہیں نا نفی اثبات، کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے اور منشا اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ہو تھا نہ ہوگا. جس نفی اثبات. لا نہیں، شروعات کہاں سے ہے؟ نہیں، لا سے، یعنی نہیں. لا نہیں، کیا نہیں؟ کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باس، آپ کی حکومت، یعنی دنیا میں سب کی نفی کرنی ہے. کوئی آپ کو اتنا ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکتا اور اتنا ذرا برابر نقصان نہیں دے سکتا. منتشا، اور سب عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کوئی آپ کو اتنی عزت، کوئی اتنی ذلت نہیں دے سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو آپ نے پہلے نفی کرنی ہے لا، یعنی میں کسی چیز کو نہیں مانتا، کسی چیز کو. آپ نے بالکل اپنے جو دماغ کا جو سلیٹ ہے جو دماغ کے سلیٹ کو آپ نے بالکل صاف کر دینا ہے. پیور کلین، نو ڈسٹ نتھنگ، پیور کلین، اس کو کلین کر دینا. لا، کچھ بھی نہ، ذرا برابر اس میں کوئی چیز نہ. اور پھر کیا؟ الہ، اس پہ کیا لے کے آنا ہے؟ الہ کو لے کے آنا ہے. وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ جو انجیل ہے وہ عبرانی زبان میں، آرمینک وہ زبان جو ہے، شاید اس کو عبرانی کہتے ہیں. تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ اس کا سلام تھا السلام علیکم. اس کا معنی یہی ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور امن. السلام علیکم، وہ ہماری طرف سلام بھیجتے تھے. اور وہ
خدا کو الہ کہتے تھے، اللہ الہ. پھر تو یہ بات میں انہوں نے چینج کیا نا انگلش میں. اب تو وہ جو اوریجنل میں ایک جو زبان میں جو اوریجنل جو انجیل ہے وہ اب تو نہیں ہے، اب تو انگلش کی انجیل ہے، انہوں نے انگلش لینگویج. تو لا نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ اب میری نوکری نہیں، میرا جو بیٹا ہے اس کی سپورٹ نہیں، میری ماں نہیں، میرا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ مجھے کچھ دے سکتا ہے. جتنے بھی ریسورسز ہیں، سونا چاندی، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، آپ کا وکیل، آپ کی حکومت، پولیس، فوج، ٹینک، ان کے ہوائی جہاز، ان کے جتنے F-16 ہیں، B-1 بمبر ہیں، جو بھی ہیں، نیوک ہے ان کے پاس، جتنے ان کے پاس دنیا کی طاقتیں ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کچھ بھی نہیں کر سکتے. لا پھر الہ، یہ پھر اللہ کو لے کے آئے. پھر کون سا الا اللہ، کون سا والا؟ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر. یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں مگر اللہ الا اللہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مقابلہ. لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے، تو پھر زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے ما فیہا، وہ اللہ کے ایک اشارے پہ ختم. اور جب قیامت اور سب کچھ مٹ جائے گا اور کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، نہ امریکہ، نہ روس، نہ چین، نہ پاکستان، نہ ان کے جہاز، نہ ان کے بحری جہاز، نہ ان کے ایٹم بم، ان کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، نہ جبرائیل، نہ اسرائیل. جب اسرائیل کو بھی موت آ جائے، جو کہ سب کو مارنے والا ہے اسرائیل، اس کو بھی موت، آج موت کو بھی موت آ جائے، موت کو بھی موت آ جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے وہ؟ پکار پکار کے کہے کدھر ہیں وہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، میرا بنگلہ، میری کرسی، میری حکومت، میرا جلال، میری صحت، یہ مسلطنت. اور پھر آپ کے اوپر یوں آئیں گے کہ بڑی بڑی اللہ کے ایک اشارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے. میں آپ کو ایک اسرائیلیت کی کہانی سناتا ہوں، پھر اس کو بند کرتے ہیں. بہت دلچسپ کہانی ہے. پتہ نہیں ہمیں یہ دنیا کہاں لے کے جا رہی. موبائل فونز جس دن رات اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کہاں، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا، مجھے بھی انہوں نے نہیں. آپ کو یوں ٹریک کر لیں گے نا، کوئی آپ کو لنک بھیجے گا اپنے انٹرسٹ کا، کوئی اسلامی، اب جیسے اسے کلک کریں گے آپ کو انسٹاگرام پہ لے جائے گا، آپ کو فیس بک پہ لے جائے گا. کافی عرصے سے وہ نہیں دیکھے میں نے، لیکن وہ یوں کر کے لے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق قرآن کی آیات آئیں گی، پھر وہ ایسے ایسے ہوتے ہوتے پھر کوئی پرانے ساتھی ہوں گے، پھر آپ دیکھ کے وہاں کے پاڑ کے اچھا یہ کوئی زندہ ہوتا ہے، کوئی مر گیا ہوتا ہے، کوئی، اور آخر کار آپ کو جو ہے نا کہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں شیطان کا راج ہوتا ہے. عورتیں کپڑے دیکھتی ہیں، یار کپڑے تو دیکھنے دینا، یہ تو اس میں کیا ہے، تو ہم مختلف کپڑے ہی تو دیکھ رہے ہیں اور کیا ہے. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے وہ جو ہے نا 15-20 ہزار، اور پھر خفا ہوتی ہیں. اور جب کپڑے آ جاتے ہیں یہ تو وہ کوالٹی نہیں. لیکن یہ شیطان کے سارے ٹریکس ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ غلط، وہ کہتے ہیں نا nothing is bad, good or bad, but its use or thinking make it so. چھری بذات خود بری نہیں ہے، لیکن آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں اور اسے کوئی اچھا کام لے سکتے ہیں. کچن میں 100 قسم کے کام کرتی ہے چھری، تو اس چیز کا استعمال اچھا یا برا. تو لیکن شیطان اپنی، تو ایک بہت نیک بزرگ شخص تھا، اسرائیلیات کی وہی ہے حقیقت. اس کا نام بسیسا تھا. وہ اپنا مونک تھا، پریسٹ کیا کہتے ہیں، پادری، یعنی وہ ایک مخصوص ڈریس سارا کچھ، اور وہ عموماً جو ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں اس کو، یعنی ساری دنیا سے وہ علیحدہ رہتے ہیں، اکثر ان شادی بھی نہیں کرتے. اور اردو میں ایک بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے، ہاں، رہبانیت. اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن وہ راہب یعنی رہبانیت، یعنی ان اپنی خواہشات کو کاٹ دیتے اور خدا کی رضا کے لیے وہ جو ہے نا پھر اپنے آپ کو، زندگی کو وقف کر دیتے ہیں گردی میں. تو 3 بھائی تھے، وہ جا رہے تھے جہاد، لیکن ان کی ایک بہن تھی جس وجہ سے رکاوٹ ہو رہی تھی، جوان بہن تھی. تو وہ آئے بسیسا کے پاس، انہوں نے مشورہ کیا تو آئے بسیسا کے پاس. کہتے ہم نے بہت سوچا اور ہمیں آخرکار یہ لگا کہ آپ سے زیادہ یعنی پاک باز نہیں
کوئی شخص نہیں ہے اس سارے شہر میں، ٹاؤن میں، تو ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں اور ہماری بہن کی حفاظت آپ کریں، اس کی دیکھ بھال۔ بسیجا نے کہا یہ میرے بس کی بات، معذرت کر لی بہت پولائٹلی۔ جیسے ہی وہ نکلے، شیطان آیا بڑک، اس کی گیٹ اپ، یعنی اس نے اپنے آپ کو پورا بزرگ بنایا ہوا، شیخ شیطان جس کو کہتے ہیں، شیخ شیطان آیا آج کل بہت استغفر اللہ۔ تو شیخ شیطان آیا، اس نے کہا یار یہ تو آپ نے بڑا برا کیا، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکی کی آپ ہیلپ کر دیں؟ اب بے شک اس کو صدر رابطہ نہ کریں نا، وہ کچھ آپ کے لیے جو بنتا ہے وہ اس کو دے دیا کریں۔ یہ بہرحال اس کو کنونس کیا، اس نے وہ 3 بھائیوں کو دوبارہ بلایا، اس نے کہا بس آپ جہاد کے لیے جاؤ، لیکن ایک شرط ہوگی کہ اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، وہ جو وہاں گرجے کے پیچھے جو جگہ ہے اس میں۔ انہوں نے کہا بالکل ہمیں منظور ہے۔ وہ جہاد پہ گئے، لڑکی ادھر۔ اب یہ روزانہ کھانا رکھ دیتا تھا گھر کے پاس، اپنے گرجے کے پاس، وہ سائنگوگ ہے یا چرچ، وہ آ کر لے جاتی تھی۔ کچھ دن بعد یہ پھر آیا شیطان، اس نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ جوان جہان لڑکی ہے، خوبصورت، اور کیونکہ پھر تو شیطان آپ کو ورغلانے کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال، اور وہ وہاں سے آتی ہے اور ادھر، اور اتنے ڈھیر سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا کروں؟ یہ کھانا کم از کم جا کے اس کے گھر کے پاس رکھ دیا کریں۔ تو بہت مختصر وہ اس کے، پھر اس نے کہا ایک دن آ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیچاری وہاں گھر سے نکل کے نیچے آتی ہے، نیچے سے کھانا اٹھاتی ہے، یہ گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کریں۔ تو وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ کر، پھر ایک دن کہا کہ یہ بیچاری جوان جہان لڑکی، اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور اب انسان کی فطرت ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اسے 1-2 باتیں کر لیا کریں، اس کا بھی دل بہل جائے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے وہ گپ شپ میں تبدیل ہوا، اور وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھنے لگا، اور پھر جو شیطان نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب دونوں پریشان، اور دن گزرتے گئے، اور لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کا بیٹا ہو گیا۔ اب شیطان اس کے پاس آیا، اوہو یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا، زنا آپ نے کیا، اور ابھی تو وہ لڑکا پیدا ہو گیا بغیر باپ کے، اب لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا یہ لڑکا؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لڑکے کو مار دیا جائے۔ وہ کیسے؟ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، ٹرسٹ۔ لڑکے کا کام تمام کر اس کو مار دیا۔ وہ پھر آیا اس کے پاس، اس کے بھائی آ رہے ہیں، پھر وہ تو اپنی بہن کا پوچھیں گے، اور بہن خاموش کہاں رہے گی، وہ تو دن رات روتی رہتی ہے، آپ نے اس کا بیٹا مار دیا، تو پھر اس کو ختم کرو، کم خس جہاں پاک، یہ گندگی کو ختم کرو، ثبوت مٹاؤ۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کیا؟ شیطان نے آہستہ آہستہ اسکرولنگ کرتے کرتے، اس کو تو کریک چاہیے نا، کھلا دروازہ تو فلڈ گیٹ تو وہ خود بناتا ہے، اس کو تو کریکس چاہیے نا، ایک چھوٹی سی پتلی سی کوئی درز جسم سے وہ دیکھ سکے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو، تو وہ اسی طرح سے انسان کو ورغلاتے چھوٹے چھوٹے سے گناہ کراتے اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ نیک، پارسا، عبادت گزار، راتوں کو جاگنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، وہ بندہ اس کو سمجھ نہ لگے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اب زنا کروایا اسے، 1 قتل کروایا، 2 قتل، اب 2 قتل، اور اب اس کے بھائی آ گئے اپنی بہن کو وصول کرنے کے لیے۔ وہ آئے، انہوں نے پوچھا، اس نے ڈھیر سارا جھوٹ اکٹھا کیا، اور ان کو کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، اور یہ اور وہ، اور پھر وہ مر گئی، اور یہ اس کی قبر ہے، اور یہ وہ، انہوں نے کہا یہ پارسا آدمی ہے، یہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اب وہ گئے واپس افسوس کرتے ہوئے، اور یہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، اور شیطان اب بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ اب وہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا، صبح اٹھے تو ایک بھائی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ہماری بہن جو ہے وہ بیمار نہیں تھی، اور وہ تو کسی نے اس کا قتل کیا۔ دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کیوں نہ وہ قبر کھودی تو وہاں پہ بہن کی لاش اور وہ ایک لڑکے کی لاش اس کے پاس۔ اب وہ ساری کہانی ان کو معلوم ہو گئی کہ یہ کیا کہانی تھی، اس میں تو پھر دیر نہیں لگتی، یہ شیطان سارا کچھ انارک کر دیتا ہے ظاہر۔ اب وہ گئے اور انہوں نے دبوچ لیا پولیس کو، وہ مونک پکڑا اسے کہ انسان کے لبادے میں شیطان، تمہیں ہم کہاں چھوڑیں گے، اور تم ہمارے ملا بھی بنے ہوئے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، پھر دوسرا قتل کیا ہے، شرم نہیں پڑا گیا۔ اب بادشاہ کے پاس
اب بادشاہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور اس کے دماغ میں آ رہا ہے کہ ابھی تو مجھے سولی چڑھا دیں گے سلیب پہ، اور یا پھر میری گردن کو اڑا دیں گے، یا پھر مجھے جو ہے نا سنسار کر دیں گے، یہ تو آج مجھے جو ہے نا نہیں چھوڑیں گے، اور آج مجھے اس کو اپنی موت نظر۔ شیطان اس کے پاس ہے، شیخ شیطان، بہت برا ہو گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا، لیکن میرے پاس ایک ابھی لائف لائن ہے آپ کی۔ کیا لائف لائن ہے؟ جیسے گیم میں لائف لائن نہیں ہوتی کہ ایک آپ کو اور ماریو دے دیا جاتا ہے یا ایک اور جہاز دے دیا جاتا ہے، جسے تو کہتے ہیں ایک لائف لائن ہے، آپ بچ سکتے ہو۔ اب بسیسا نے کہا کیا لائف لائن ہے، جلدی جلدی سے بتاؤ، اس سے پہلے کہ میری گردن اڑ جائے۔ تو اس نے کہا وہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ مجھے جان ہی گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں، میں ہوں شیطان، شیخ شیطان، اور بس آپ مجھے سجدہ کر دیں، جب آپ سجدہ کر دیں گے تو میں آپ کو چھڑوا لوں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ایک دم سجدے پہ گر گیا کہ مجھے چھڑا لو، مجھے چھڑا لو۔ شیطان کو آہوازاری کرنے لگا، شیطان کہہ کے لگا کے چلا گیا۔ اب کیا زنا سے کرا ہے، ایک قتل، دو قتل، اور جو آخری جو بچنے کا راستہ تھا وہ بھی ختم، شرک کروا دیا اسے۔ It's a big story for all of us، چھوٹے بڑوں سب کے لیے، اور انسان غلطی کا مطلب ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے اس سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا بھی بتائی کہ استغفار پڑھ تو آپ کو جو ہے نا معافی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں وہ کتے کو بھی اب روٹی ڈالیں تو وہ وفادار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے رہا ہے، ہمیں جو ایک سانس اندر جا رہی ہے نا وہ باہر نکل نہیں سکتی جب تک ادھر سے اجازت نہ ہو جائے۔ جو یہ دل ایک بیٹ لیتا ہے نا دوسری بیٹ نہیں لے سکتا جب تک اسے اجازت نہیں مل جاتی اوپر سے، تو ایک سانس کا تو ہم وہ نہیں دے سکتے۔ ہارون الرشید بہت بڑے صدیوں پہلے بادشاہ گزرے ہیں، آدھی دنیا پہ حکومت تھی، بہت مختصر بتا تھا۔ وہ اپنے ایک عالم کو بٹھا کے وہ کہا کہ میرے کتنے یعنی اچیومنٹس ہیں، فتوحات اور یہ سارا کچھ، میں نے تو کامیابیوں کے پل باندھ لیے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ جو عالم تھا اس نے کہا اگر میں آپ کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلاؤں اور خوب دیر اچھے کھانے کھلاؤں اور پانی اپنے پاس رکھ لوں، اور جب آپ خوب کھا لیں اور پینے کے لیے وہ پانی دیکھیں تو وہ نہ ہو، اور میں کہوں کہ پانی تو یہ ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ پانی کے لیے آپ کیا دیں گے، یعنی ایک گلاس پانی کے لیے، اور آپ مرے جا رہے ہیں، آپ کی سانس اکڑ رہی ہے، آپ کو پانی کا ایک گھونٹ چاہیے، اور وہ کہتے ہیں میں مرنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو کہوں گا آدھی میری سلطنت آپ کی، تو کہتے ہیں ابھی آپ نے پانی پی لیا، اب آپ کو حاجت واش روم جانا ہے، تو میں اجازت نہ دوں، یہاں باندھ کے رکھوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا دیں گے مجھے؟ کہتے ہیں وہ جو آدھی سلطنت رہ گئی تھی، کنگڈم، وہ بھی لے لیں۔ اس نے کہا آپ کے جو اچیومنٹس، جو کامیابیاں ہیں، وہ ایک گلاس پانی اور ایک دفعہ واش روم کے برابر بھی نہیں۔ سوچو اپنی کامیابیوں کے بارے میں۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ وہ صحیح حدیث، اگر آپ میرے پاس اتنا آتے ہو ہینڈس مین جو بھی ہے تو میں آرم لینتھ یعنی ہاتھ جتنا آپ کے پاس آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ اتنا توڑا میرے پاس تو میں اتنا زیادہ آ جاؤں گا۔ اگر آپ میرے پاس چل کے آ رہے ہو تو میں آپ کے پاس کون؟ اللہ تعالیٰ، میں دوڑ کے، آپ چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آؤں۔ آپ میرا ذکر کرو گے محفل میں، میں آپ کا ذکر محفل میں، تم مجھے بھول جاتے ہو، میں آپ کو بھولتا نہیں۔ کس کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ این تذهبون، کدھر دوڑ رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ، ہم اللہ تعالیٰ سے دور دوڑ اس کی طرف۔ کیوں؟ دنیا کی چکا چوند نے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، چکا چوند نے ہمیں اندھا کر دیا، ہمارا ذہن کام نہیں، ہمیں اصل نقل سونے اور پیتل کا فرق معلوم نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اس کو آگے پھیلائیں، اگر جتنا ثواب یہ جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے گا وہاں تک جو ہے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھیلا دو، اگر ایک آپ کو ایک آیت میری طرف سے، ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت وہ بھی آپ کو پہنچے تو اس کو پھیلا دو۔
اگر آپ ایک بندے کو نماز پہ لگا دیتے ہیں، وہ ساری عمر جتنی نمازیں پڑھے گا نا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا برابر. اللہ تعالیٰ کو وہ 2 × 2 اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. اور کن فیکن وہ ایک بزرگ تھا، 4-5 ہزار کا مجمع میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ سارے مجمع نے. اس نے کہا میں نے کہا لا الہ الا اللہ، مجھے ثواب ملا. اور لا الہ الا اللہ آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں کو بھی آپ کو ایک ثواب ملا. مجھے اب جتنوں نے کہا اس کا ثواب نہیں ملا، تو مجھے 5001 کا ثواب ملا. آخر دعوانا الحمدللہ. اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.